اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم ربنا آمین۔ ہم کلاس اپنی اسٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران۔ ہم اسٹارٹ لیں گے۔ لاسٹ ہماری سورہ بقرہ الحمدللہ ختم ہو گئی اور الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا اس سے۔ اسپیشلی میں کہوں گی ان لوگوں سے جو لاسٹ کلاس میں موجود نہیں تھے وہ لاسٹ کلاس کی ریکارڈنگ اگر سن لیں گے تو بہت اچھا ہوگا ان کے لیے، کیونکہ بہت ہی بینیفیشل آیات تھی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ویسے بھی کوئی چیز جب اینڈ پر جاری ہوتی ہے نا تو وہ ایک طریقے سے اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتی ہے، اور ہم بھی اوور آل ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کافی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، ضرور سنیے گا۔ اور جن لوگوں نے اٹینڈ کی ان کو یقیناً بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ میری ابھی یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کری ہے میں نے، انشاءاللہ پھر میں گروپ پہ شیئر کر دوں گی تو آپ لوگ ضرور سن لیجیے گا۔ تو آج کا ہم شروع کرتے ہیں آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم وہی حروف مقطعات میں سے ہیں جس کا کوئی میننگ ہے تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اس موقع پر میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ اس ورڈ کو پڑھنے کی نا 30 نیکیاں ہیں۔ اوور آل پورے قرآن کا ایک ایک حرف جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کو پڑھنے کی، ہر حرف کی ہمیں 10 نیکی ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو اس طرح بتایا تھا کہ علم جو ہے نا یہ پورا ایک ورڈ ہے، لیکن الف کی الگ 10 نیکیاں، لام کی الگ 10 نیکیاں، میم کی الگ 10 نیکیاں، یعنی کہ اس ورڈ کی 30 نیکیاں ہیں۔ سوچیں، ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی نیکیاں ہیں قرآن پڑھنے کی۔ پھر اگلی آیت اگر آپ دیکھیں تو ہم تو گن ہی نہیں سکتے کہ کتنے حروف ہیں اس کے اندر۔ الف اللہ کے اندر 4 حروف آ رہے ہیں۔ ایک مثال دے رہی ہوں میں، ذہن میں آئی میرے بات تو میں نے کہا میں شیئر کر دوں۔ پتہ تو ہے ہمیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم جتنا بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں کبھی کبھی، اسی طرح قل هو اللہ احد وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں نا، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ آل عمران سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، تو ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں آن دا اسپاٹ ایک آیت الکرسی کوئی گن کے دیکھ لے کہ اس پہ کتنی نیکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے مواقع ہمارے پاس بہت زیادہ رکھے ہیں۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی زیادہ نیکیاں کر کے اپنے آخرت کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور آخرت کی زندگی جو ہے نا ان لمیٹڈ زندگی ہے نا، لمیٹڈ۔ دنیا کی زندگی تو بہت لمیٹڈ ہے، اور ایک ایسی زندگی ہے جس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی اگر ہم 30 سال کے ہیں یا 40 سال کے ہیں تو ہمیں کوئی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ میں 80 سال تک جیوں گی یا ایک ایوریج 90 سال تک جیوں گی۔ بہت جلدی بھی انسان چلا جاتا ہے، تو ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی جو ہے نا ان گنت زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اینڈ لیس ٹائم ہے وہاں پر۔ تو جب اینڈ لیس چیز کی تیاری کرنی چاہیے تو ہمیں کیسے کرنی چاہیے تیاری؟ بہت زیادہ کرنی چاہیے نا۔ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے نہیں ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی کم ہے، اور کر سکتی ہوں، اور بہتر کر سکتی ہوں۔ ہم مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جس بھی سفر پر جاتے ہیں نا تو اس کی ڈیوریشن دیکھ کر ہم بیگ تیار کرتے ہیں، سوٹ کیس۔ اگر 2 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اس حساب سے اپنے کپڑے رکھتے ہیں، اگر 3 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں تو اور زیادہ رکھتے ہیں نا۔ تو آخرت میں تو ہم کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جو ان لمیٹڈ زندگی ہے۔ تو جب ان لمیٹڈ زندگی ہے تو اس کے لیے تیاری کیسی کرنی چاہیے؟ بہت زیادہ حریص ہونا چاہیے کہ ہر طرح سے میں نیکی کما لوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع رکھے ہیں کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی ہمارے لیے بہت نیکیاں رکھ دیں۔ ہم نے دیکھیں صدقے کی بھی آیت پڑھی، میں نے کیا کہ ایک روپیہ بھی اگر آپ خرچ کرتے ہو، نیت خالص ہے، تو 7 اور 700 تک پہنچ جاتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ایسا رکھا ہے زندگی کا سسٹم کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑا اجر رکھ دیا۔ اگر ایک کے بغیر ایک ہی مل رہا ہوتا نا تو ہماری زندگی میں ہم نیکیاں نہیں کما سکتے زیادہ آخرت کے لیے، لیکن اللہ نے کیا کرا، اجر اتنا زیادہ رکھ دیا ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی طور پر کوئی اس طرح کی ہمیں اپرچونٹی نہیں دی جاتی کہ آپ چھوٹا سا ایک بیج لگا لو اور وہ خزانہ بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ تو الف لام میم سے مجھے یہ والی بات یاد آئی تو میں نے کہا میں یہ والی بات شیئر کر دوں۔ بہرحال آگے ہم سورت کی طرف موو کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کے نگہبان ہے، زندہ اور قائم ہے۔ ہم نے الحی القیوم کی جو صفت ہے آیت الکرسی میں بھی پڑھی تھی نا، اور آیت الکرسی والی ہی آیت آ رہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سیم وہی آیت ہے۔ تو الحی القیوم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کوئی نہیں تھا تو بھی اللہ تعالیٰ زندہ تھے، اور جب کوئی نہیں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ زندہ ہوں گے، اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ قائم کا یہاں میننگ میرے پاس جو ہے نا
संभालना लिखा हुआ है, टेक केयर करना जिसे हम कहेंगे। और खुद भी अल्लाह ताला कायम है और सबको कायम रखने वाले हैं। और क़यामत के दिन भी जब सब इंसान ख़त्म हो जाएंगे तो भी अल्लाह ताला कायम रहेंगे और सबको दोबारा ज़िंदगी देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा हैं, उनको कभी मौत नहीं आनी है। और इसके अलावा अल हय्युल क़य्यूम अल्लाह ताला की वो सिफ़त है जो हमने आयतुल कुर्सी में भी डिस्कस किया था कि अगर इस सूरत का, इस क्वालिटी का वास्ता देकर इंसान अल्लाह ताला से मांगे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में शामिल हैं और हमें मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत प्यारे अल्फाज हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, इंशाअल्लाह आप इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखेंगे। इसके बाद आयत देखते हैं कि सूरत में बेसिकली है क्या। बहुत प्यारी सूरत है और बहुत छोटे छोटे इसमें टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक को कवर किया गया है और बड़े अच्छे और हमारे ईमान में ताज़ा करने का ज़रिया है। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील। अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया है हक़ के साथ। कुरान का यहाँ जिक्र है क्योंकि नज़्ज़ल अलैका का लफ्ज़ आ रहा है और अलैका जो है ना आप पर, और कुरान के जो मुखातिब है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्योंकि उन पर नाजिल हुआ था। इसलिए कोई भी बात इस तरह है ना, नाजिल किया गया आप पर कुछ भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब होते हैं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की गई है हक़ के साथ, और वो किताब क्या है, तस्दीक करने वाली है जो उसके आगे है। और अल्लाह ताला ही ने तौरात और इंजील को नाजिल किया है, यानी कि कुरान आखिरी किताब है ना, लेकिन कोई नई तरीके की नहीं आई है कि कुछ लोगों को इसकी तालीमात मानने से मुश्किल हो गई, क्योंकि जो मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स थे, जिसे हम यहूद व नसारा कहते हैं, अहले किताब कहते हैं, तो उनका मसला ये आया था। हमने सूरह बकरा में काफ़ी कसरत से डिटेल में पढ़ा कि वो लोग जो है ना तौरात को मान रहे हैं, इंजील को मान रहे हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने किताबों को तब्दील कर दिया, अपनी मतलब की कर दी है कि अपने हिसाब से अमल करना पड़े, और कुरान को वो लोग नहीं मान रहे थे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जब तुम मूसा अलैहिस्सलाम को मान सकते हो, उसकी तौरात को मान सकते हो, ईसा अलैहिस्सलाम पर लाई हुई किताब को मान सकते हो, तो अल्लाह ही ने कुरान नाजिल किया है और कुरान कोई नई बात नहीं बता रहा, पिछली किताब को ही मजीद क्लैरिफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो उसको मानने में क्या मुश्किल है। मसला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल में से नहीं आए थे, बनी इस्माइल में से आए थे, इसराइल में से नहीं आए थे। तो ये चीज़ इनको बॉदर कर रही थी और टीज़ कर रही थी कि अब हम तो नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जिसको मानना होता है ना, वो हमेशा ये देखता है कि बात किसकी तरफ से आई है, किस पर आई है वो नहीं देखता। अल्लाह के रसूल की तरफ आई है, इससे ज़्यादा ये चीज़ वैल्यू रखती है कि आई किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से आई है। तो जब आप एक किताब मान सकते हो तो यकीनन फिर आप सारी मान सकते हो। और हमने सूरह बकरा की लास्ट रुकू में ये पढ़ा कि जब तक हम तमाम किताबों पर ईमान नहीं लाएं, तमाम रसूलों पर ईमान नहीं लाए, हमारा ईमान काबिल कबूल नहीं है, हमें सबको मानना होगा। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कोई नई बात तो नहीं है, इतनी क्या परेशानी है मानने में। मिन कब्ल हुदल लिन्नास, इससे पहले नाजिल किया अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए। तौरात और इंजील भी लोगों की हिदायत का ही काम कर रही थी। वह अनज़ल अल फुरक़ान, और अल्लाह ताला ने नाजिल किया फुरकान को, और फुरकान में भी जो है ना कुरान की ही तरफ इशारा है, क्योंकि कुरान के बेशुमार नाम आते हैं, उनमें से एक नाम फुरकान भी है। और फुरकान के लफ्ज़ को अगर आप अरबिक में ही देखें तो फा रा और कॉफ इसका रूट है और फ़र्क लिखा हुआ है। ठीक है, फ़र्क क्या होता है, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग हमारी ज़िंदगी में फैसला करने वाली किताब है और हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मामलात में कंफ्यूज होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, और फिर जब हम कुरान खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह का क्या हुक्म है और फिर हमें अल्लाह का हुक्म लेना होगा। ठीक है, और इसके अलावा हक और बातिल में किस तरह से फ़र्क करने वाली है, गुनाह को गुनाह बताती है ये किताब और नेकी को नेकी करके बताती है। तो हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देती है। और हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हम कंफ्यूज हैं तो हम रहनुमाई इस किताब से लें। लेकिन हम जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, रहनुमाई कुरान से नहीं ले रहे होते, अपने फैसले हम जजेस के हाथ में दे देते हैं या बड़ों के हाथ में दे देते हैं। हालांकि कुरान के हिसाब से हर चीज़ का फैसला होना चाहिए। कोई भी मामला ज़िंदगी में आया है, बहुत सारे मैटर्स हैं जो कुरान में डिस्कस हुए हैं, तो उनका फैसला कुरान करेगा। हम अपनी मर्ज़ी से फैसले नहीं कर सकते। हम अपनी मर्ज़ी से फैसला करते और कुरान की तालीमात को भुला देते हैं तो फिर हम नुकसान उठाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने जो फैसले किए हैं ना, वो इतनी हिकमत पर मबनी हैं कि उसमें जो है ना फ़ायदे हैं और रहमतें हैं। अभी आप लोगों ने सूरह बकरा में, काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मौजूद हैं,
آپ لوگوں نے پابندی سے سورہ بقرہ اچھی اٹینڈ کی، لائک آپ لوگوں نے کلاسز ڈراپ نہیں کی، تو آپ کو یاد ہوگا طلاق کے احکامات ہم نے پڑھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری کوشش کیا تھی کہ ایسے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کسی بھی طرح گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دی تھی کہ معافی کو پہلو میں اس کی طرف جائیں گے، لیکن پوری کوشش اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ بہتر سے بہتر معاشرہ وجود میں آئے اور محبت سے رہا جائے اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کیا جائے۔ اور کیسی کیسی ہم نے آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں نظر آتی ہیں، اور قرآن کتنا خوبصورت دین ہے۔ اگر ہم قرآن سے ہٹ کر پھر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم فیصلے صحیح نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں قرآن کی تعلیمات کو اپنے آگے رکھ کر صحیح فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے فرقان ہے، اور فرقان جو ہے نا کسوٹی بھی ہے۔ کسوٹی پتہ ہے کیا ہے؟ اس طرح سمجھاؤں گی میں، ہاں یہ ذہن میں اچھا آ رہا ہے میرے۔ ایک ترازو ہوتا ہے نا جس پر آپ چیزوں کو رکھتے ہو نا تو اس کو تول لیتے ہو، تو بالکل اسی طرح سے آپ کی اور میری زندگی بھی ہے نا، اس قرآن کے آئینے میں مجھے چیک کرنی ہے کہ میں اپنے آپ کو چیک کروں قرآن کے آئینے میں کھڑا رکھ کے کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ آپ اپنے آئینے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنے چہرے کی داغ دھبے نظر آ جاتے ہیں، ڈارک سرکلز اور جو بھی بال ہیں، ایکسٹرا گروتھ ہے یا کوئی پمپل ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھ پاتے ہو، اپنے آئینے میں دیکھ لیتے ہو اپنے آپ کو۔ تو قرآن بھی مومن کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ اگر آپ کو چیک کرنا ہے نا کہ آپ اپنی زندگی میں کہاں کھڑے ہو تو قرآن اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کھڑے ہو۔ آپ نے قرآن کھولا، بیچ سے ایک آیت آئی، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو چیک کیا کہ کیا میں اللہ کی محبت چاہتی ہوں، تو میں چیک کروں کیا میں احسان کرتی ہوں لوگوں پر۔ تو یہ میں نے اچھا میرے ذہن میں آیا کہ میں فرقان کو اور کس طرح سے ایکسپلین کروں، صحیح ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے قرآن بیچ میں سے کھولا تو آیا کہ صبر سے کام لو۔ اب آپ کی زندگی میں بے صبرا پنا آ رہا ہے اور آپ صبر نہیں کر پا رہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں اور جلد بازی کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے قرآن بیچ سے کھولا تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو قرآن کے آئینے میں اینالائز کریں، جائزہ لیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، یہ آپ کا فیصلہ کر دے گی، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کا فیصلہ کر دے گی یہ کتاب۔ تو بہتر بننے کے لیے ہم بار بار آئینے کا جائزہ لیتے ہیں نا، کہیں جا رہے تو آئینہ دیکھتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے اپنا مرنے کے بعد اور ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو میں اپنے آپ کو بار بار قرآن کے آئینے میں چیک کروں کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اس قرآن کی آیات کا انکار کر دے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ الحمدللہ غفور الرحیم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہیں۔ تو ایک مومن کو جو ہے نا نہ بہت زیادہ پر امید ہو جانا چاہیے کہ میں کچھ کروں نہ کروں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں تو میں جنت میں چلی جاؤں گی، تو میرا جو دل چاہے میں کروں اور پھر معافی مانگ لوں گی کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسی لائف ہمیں نہیں گزارنی۔ نہ ہمیں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھائی سزا دینے والے ہیں اور میں تو اتنی گناہ گار ہوں لہٰذا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایسے بھی نہیں رہنا۔ آپ کو ایک اعتدال کی لائف میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو میں بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر دوں، مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے وہ روایت جس میں آتا ہے کہ یہ جب میں آپ کو کلیئر کروں گی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مومن کس طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سے امید بھی بہت رکھتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو ڈرتا بھی بہت ہے۔ اس کے بارے میں اتنی منظر کشی کروں گی، زبردست وہ آتی ہے بات۔ وہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا تھا یا حضرت ابو بکر تھے، یاد نہیں آ رہا میرے ذہن میں، بس بات کو فوکس کریں، بات بہت اچھی ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اناؤنس ہو جائے نا کہ سب جنت میں جا رہے ہیں، صحیح ہے، اور ہے نا ایک انسان نہیں جا رہا، پوری کائنات کا ہر انسان جنت میں جا رہا ہے اور اناؤنس یہ ہو جائے کہ ایک شخص نہیں جا رہا، تو میں اس بات سے ڈروں گا کہ کہیں ایک شخص میں ہی تو نہیں ہوں، میرا اتنے گناہ تو نہیں ہے کہ میں ہی نہیں جا پا رہا جنت میں، صحیح ہے۔ اور دوسری دفعہ جو ہے نا یہ اناؤنس ہو جائے کہ سب کے سب جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے، تو میں یہ امید رکھوں گا کہ ایک شخص وہی میں ہی ہوں گا، کہ اللہ کی رحمت سے میں اتنا امید میں ہوں کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے۔ تو آپ کو سمجھ آئی بات کہ پیک درجے پر خوف بھی ہے اور پیک درجے پر یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، یعنی کہ سب جہنم میں جا رہے ہیں اور اناؤنس ہو رہا ہے کوئی ایک شخص ہے جو نہیں جا رہا، تو میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں گا جو جہنم سے بچ گیا ہوں۔ اور ایک طرف یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سارے جنت میں جا رہے ہیں، ایک نہیں جا پا رہا، تو اتنا خوف کہ بھائی میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں جو مجھے جنت میں نہیں لے جا پا رہا۔ اب آپ کو سمجھ آئی بات؟ تو آپ اس کشمکش کے ساتھ زندگی گزاریں، نیکی کریں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں نا، تو اس کے بعد سوچیں
کہ میں نے الحمدللہ اپنی کوشش کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور اگر نماز چھوڑ رہے ہیں نا خدا نہ خواستہ، تو اتنا ڈرے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میری نماز اللہ معاف کرے، میں فجر نہیں پڑھ پائی آج، خدا نہ خواستہ میرے لیے جہنم میں زانیہ کا ذریعہ نہ بن جائے. تو یہ ساری چیزیں سوچیں، ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو میں کل سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا انسٹاگرام پر پوسٹ آئی تھی، وہ سن رہی تھی، مجھے اتنی ڈر لگا ہے نا اس کو سن کر، اور بہت زیادہ سیکھنے والی بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، تو سم ٹائم ہم یا تو صدقہ جاریہ کا دروازہ کھول کے جاتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیکی کر رہی ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ کے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ گناہ جاریہ کا ایک چیپٹر ہے. تو یہ چیز میں پڑھ رہی تھی، بہت خطرناک بات تھی. وہ یہ تھی کہ ایک شخص ہے، وہ قبر میں ہے، اور اس کو ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اتنی نیکیاں ہیں کہ تم جنت میں جانے والے ہو. لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، تمہارے تو بھائی گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اب تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو وہ پوچھا جائے گا کس وجہ سے بڑھ رہے ہیں. تو وہ ایسے ہی مفتی بتا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے بڑھ رہے ہیں تمہارے گناہ کہ تم نے سوشل میڈیا پر جو ہے نا سانگز اپلوڈ کیے تھے، اور تمہارے مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ روز بروز لوگ اسے سن رہے ہیں اور مزید آگے فارورڈ کر رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے تمہارے خدا نہ خواستہ نامہ عمل میں گناہ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سن کے میں بہت ڈری، اور میں نے کہا کہ واقعی اویئرنیس دینی چاہیے. میں نے شاید اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ بھی لگایا ہے وہ والا اسٹیٹس، ایک چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا کلپ تھا. تو اس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے، مجھے بہت کلک کیا، کیونکہ اللہ معاف کرے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ انسٹاگرام اٹھا کر دیکھ لیں، لوگوں نے سانگز ڈالے ہوتے ہیں یا کیا کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور اچانک موت آ جاتی ہے اور ٹائم نہیں ملتا ان کو ہٹانے کا، اور کسی کو آپ کا پاسورڈ بھی نہیں پتا. تو آپ سوچے کیا ہوگا. کسی طریقے سے وہ چیز بند نہیں ہوگی. اگر آپ کا کسی کو پاسورڈ نہیں پتا اور آپ خدا نہ خواستہ مر جاتے ہیں، تو کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کا وہ گناہ روکنے کا، الا یہ کہ انسان سچی توبہ کر لے اور پرانی ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرے اور آئندہ اپنی زندگی میں ان گناہوں سے باز آ جائے. بہت خطرناک بات لگی مجھے، بہت اچھے سے وہ ایکسپلین کر رہے تھے. تو میرے ذہن میں ابھی آئی، تو میں آپ سے شیئر کروں گی اور ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ڈالنا ہے تو اچھی اچھی چیزیں ڈالیں، اچھے اچھے چینلز بنائیں، اپنی تفسیر ڈالیں یا اپنی کوئی اچھی بات منہ سے نکلی ہوئی ڈالیں کہ ہم مریں تو ہمارا ایسا بینک بیلنس بڑھتا جائے کہ ہم حیران ہو جائیں کہ میں تو مر گئی ہوں لیکن مجھے تو نیکیاں مل ہی رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں پکڑنے والے بھی ہیں، اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو عذاب سے نجات دلائی تھی، اس دور میں جہاں مشکلات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے پیغمبر اپنی قوم کی طرف گئے تو عذاب آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نجات دی، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں چل رہے تھے تو اللہ نے ان کو بچا لیا. لیکن فرعون ہے اور اسی طرح قوم عاد ہے اور یہ ساری قومیں انہوں نے ستایا تو ان کی پکڑ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ساتھ چلیں گی، ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اگلی آیت نمبر 5 دیکھیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، نہ زمین کی اور نہ آسمان کی. زبردست آیت ہے. امیجن کریں کہ میرا دل ہے، اس کی بھی پھر کوئی بات اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. کچھ نہیں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ سے. میں یاد رکھوں یہ بات. میں رات کی تنہائی میں گناہ کر رہی ہوں، لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر اندھیرا ہو رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، اللہ دیکھ رہے ہیں. تو انسٹاگرام اٹھا رہے ہیں یا فیس بک اٹھاتے ہیں یا کچھ بھی اٹھاتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ، تو جائزہ لیں کہ میں صحیح چیز دیکھتی ہوں یا غلط چیز دیکھ رہی ہوں. اللہ کو مجھے جواب دینا ہے بہرحال. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اتنی زبردست قدرت اللہ تعالیٰ کی، اتنی زبردست لگتی ہے مجھے یہ آیت، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اس سے نا اللہ کی محبت کو فیل کیا کریں. اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں ایک دم. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یصورکم کا لفظ آ رہا ہے. یصورکم کا مطلب تصویر بنانا. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو اب آپ سوچیں کیا زبردست ہے. آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں. ہم سب دنیا میں آئے ہیں، ہم سب کو اللہ نے کریٹ کیا ہے، لیکن کبھی ہم اپنی باڈی کو دیکھ کر یا اپنے چہرے کو دیکھ کر جو ہے نا آئینے میں جب کبھی کھڑے ہو جائیں، بلکہ آج ہی ہوئیے گا اور اپنے آپ کو دیکھ کر بولیں خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے میری، بالکل سیم سائز کی ہیں. خدا نہ خاصہ کچھ لوگوں کا بھینگا پن ہوتا ہے یا کوئی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، پوری شکل ہی اللہ معاف کرے بھیانک لگنے لگتی ہے اگر کوئی بھینگا ہو تو. تو اگر خدا نہ خاصہ ہم کوئی دیکھیں تو ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق ہے، ہم انسان کا نہیں اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. دوسرا یہ کہ کبھی آئینہ کھول کے دیکھیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے بال دیکھیں، اپنے آئی بروز دیکھیں، ناک دیکھیں، اسی طرح لپس دیکھیں، تیت دیکھیں، اوور آل دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. اور اپنے آپ کو کہیں میں ہوں خوبصورت، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ میں کوئی ناشکری کروں کہ ایسا نہیں بنایا اللہ نے، ویسا نہیں بنایا. اگر ناک تھوڑی لمبی ہے
تو یاد رکھیے آپ کے چہرے پہ یہی سوٹ کرتی ہے. اگر آنکھیں بڑی ہیں تو آپ کے چہرے پہ بڑی ہی اچھی لگتی ہیں، اگر آنکھیں چھوٹی ہیں تو چھوٹی ہی سوٹ کر رہی ہیں اس پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے نا ساخت، اس پہ ہم کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ از پرفیکٹ اور اللہ نے پرفیکشن کے ساتھ ہی ہر انسان کو بنایا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ تھوڑا کم خوبصورت بنایا ہے آپ کو، ہوتا ہے ایسا کہ ہر کوئی بالکل وائٹ کلر کا نہیں ہوتا یا کلر گورا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈارک بھی ہوتا ہے، تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں مجھے کم رکھا ہے نا تو دوسرے انسان کے مقابلے میں مجھے کوئی اور چیز زیادہ دی ہوگی، ہو سکتا ہے میرا دماغ پہ دوسرے انسان سے زیادہ چلتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور دی ہے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ میں اپنی پازیٹیوٹی کو گرو کروں، اور نیگیٹیوٹی اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی تقسیم ہے، ایکسیپٹ کر لوں. تو یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہیں جنہوں نے ہمیں ماں کے پیٹوں میں صورتیں دی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہیں. اب اگر آپ کو ایک پیپر دے دیا جائے اور اندھیرا کر دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ ایک بلی ہی بنا لیں یا ایک ایپل ہی بنا لیں، تو اندھیرے میں مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ صحیح بنا لیں گے. اچھا چلیں ایپل تو بنا لیں گے آپ، کیٹ بھی بنا لیں گے، ہو سکتا ہے اشارے سے بنا لیں، لیکن کوئی بڑی چیز آپ کو دی جائے، کسی انسان کو ہی کہا جائے یا کوئی اچھی سی چیز آپ کو کہا جائے، ورنہ اندھیرے میں کیسے بنے گی؟ امپاسبل ہے. یا بنے گی بھی تو ایک لائن دوسری لائن کے اوپر آ رہی ہوگی، اور اب جب لائٹ کھولیں گے تو آپ کو کیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیسا کہ ایک کمی ہو جائے نا اس کو دور کرنے کے لیے انسان کو بڑے بڑے ڈاکٹرز کو وزٹ کرنا پڑتا ہے اور لاکھوں خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ایک خاص عمر میں جا کر 18 سال کی عمر میں یا 11 سال کی عمر میں وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. شروع میں آپریٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بچہ ہے تو کیسے کریں گے. تو کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، سبحان اللہ. وہ ایک آتا ہے نا سینٹینس کہ ہم کہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جس نے بہت ہی زبردست پیدائش کی ہے. تو محبت فیل کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت فیل کریں. میں یہ کہوں گی محبت رکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم، کہ جب اللہ نے ہمیں اتنا نوازا، اللہ نے اتنی نعمتیں دے دیں، تو ہم کیوں شکر گزار نہیں ہیں؟ ہمارا تعلق کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم کیوں اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہمیں اس اللہ کے پاس واپس جا کر جواب دینا ہے کہ ہم کر کے کیا آئے ہیں. سوچے نا، ہم جب کسی کے احسان میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ماں باپ کے ساتھ ہم برا نہیں کر سکتے، ہمیں ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہمارے لیے، پھر ہم ان کے ساتھ اچھا بہیو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم ماں باپ کا برا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی سپر ہستی ہیں ہمارے لیے کہ کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. کل ہی رات کو میں سو رہی تھی تو میں یہی بچوں کو بھی ہمیں امیجن کرانا چاہیے کہ بیٹا دیکھو سردی کی رات ہے اور ہم اپنے کمفرٹس میں سوئے ہوئے ہیں اور بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں اور بالکل اچھے سے گھر میں گرم کر کے ہم روم میں سوئے ہوئے ہیں. ابھی لوگ باہر سڑکوں پہ سو رہے ہیں، بلینکٹس تک نہیں ہیں ان کے پاس، یا مچھر مکھی کا مسئلہ ہے ان کو، تو ہم کیوں شکر گزار نہیں رہے؟ ہم بھی تو ہو سکتے تھے نا وہ، جب اللہ نے اتنی نعمتیں زیادہ دی نا. یقین مانے جو شخص انسان اللہ کی بلیسنگ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں نا، وہ بیٹھا ہوا اور اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اللہ کی محبت میں لٹرلی کہہ رہی ہوں، کل رات پرسوں رات کی بات ہے، ایک دم سے مجھے کچھ فیلنگ آئی تو آنکھیں تر ہو جاتی ہیں نا انسان کی کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اتنا دے دیا اور ہم اتنے ناشکر ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ عشاء پڑھے بغیر ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ جب اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں تو ہم کیوں اتنے ناشکر اور گناہ گار بنے؟ کیوں اتنی نافرمانی کریں ہم اللہ کی؟ تو میں یہ کہہ رہی تھی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک جائے نا، تو قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اور جب اللہ کے خوف سے ہم آنسو نکال لیتے ہیں نا تو ہم پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہوگی؟ کہ وہ جو آنکھوں کا جو آنسو ہوتا ہے نا وہ دل سے نکلتا ہے. جب کوئی چیز دل سے نکلتی ہے نا پھر وہ اثر رکھتی ہے، وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتی ہے. آگے دیکھیے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہ اللہ و تعالی ذات ہے جس نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، اس میں آیتیں ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں نا، ان میں سے کچھ کیا ہیں؟ محکم ہیں، وہ اصل ہیں کتاب کی. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کیا ہیں؟ متشابہات ہیں. اب دیکھیں یہ بات آپ کو نیا ٹرم ہے، آپ کے لیے آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا. ایک طرف آپ لوگ سوچیں آیات محکمات ہے، قرآن کا ٹیکسٹ کوشش کرا کریں سامنے ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ متشابہات ہے. قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں، پختہ ہیں، اور کچھ کیا ہے؟ متشابہات ہیں. اور متشابہات جو ہے نا ورڈ آپ نے سنا ہوا ہوگا، متشابہات کا مطلب ملتی جلتی ہیں، تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہیں، رائٹ. محکم وہ ہوتی ہیں جو بالکل کلیئر احکامات ہیں اور جو ایزیلی ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر ابھی ہم نے لاسٹ آیت ہی پڑھی، کیا پڑھی تھی لاسٹ آیت؟ کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری صورتیں بنائی ہیں، یہ سمجھنے میں کسی کو مشکل ہوئی؟ نہیں، بالکل ایزیلی سمجھ آ گئی، کوئی ہے ہی نہیں یہ بات، ایزیلی سمجھ آ گئی۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں جو ایزیلی سمجھ آ جاتی ہیں، رائٹ۔ اور دوسری متشابہات ہے، متشابہات میں مثال دیتی ہوں میں آپ کو، الف لام میم جو آیت تھی نا متشابہات تھی نا، کیونکہ اس کا مطلب میں نے کیا کہا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو آیت ہمیں سمجھ آ جائے اور جو ایزیلی بالکل مفہوم اس کا واضح ہو تو ہم اس کو لے لیں گے، اور جو متشابہات ہے اس کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے کہ بھئی یہ آیت تو کیا ہے، الف لام میم کیا ہے، بحث نہیں کریں گے، ہم لے لیں گے اللہ کی آیت ہے اور ہمیں صرف اس پر عمل کرنا ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اجر لینا ہے اس کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ 2-3 مثالیں میں دوں گی تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے۔ 1-2 مثالیں یہ آتی ہیں، مثال کے طور پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے نا، اس کا لفظ آتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کر کے کچھ آتا ہے، وہ آیت کی طرف میں نہیں جا رہی، وقت کے ساتھ آپ خود پڑھیں گے کیونکہ پھر بہت ڈیٹیل میں چلی جاؤں گی میں۔ ایک لفظ آتا ہے اللہ کا ہاتھ، اب آپ اللہ کا ہاتھ کیا ہوگا بھائی سوچتے رہ جائیں؟ نہیں، یہ متشابہت آیت ہے، اس کو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا ہے، آپ کو کہنا ہے بس اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مرضی، اللہ نے بولا ہے تو بس میں نے بلیو کر لیا اس آیت پہ۔ کچھ لوگ پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ معاف کرے غلط چیزیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی کرسی آیا تھا پچھلی کلاس میں ہمارا آیت الکرسی میں، تو اللہ کی کرسی میں اب انسان بحث کرے کہ انسانوں والی کرسی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارے عقیدوں کو پھر خراب کر سکتی ہے، ہمیں تو اللہ کی ذات پر یقین ہے نا کہ اللہ ہے اور اللہ نے کہا ہے کرسی ہے تو پھر ہوگی۔ اسی طرح اللہ کا عرش کا لفظ آتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں ہم کہ کس طرح ہوگا، چھت کی طرح ہوگا یا آسمان کے اوپر ہے کہ کہاں ہے، تو جو چیز جتنی بتائی گئی ہے اتنا ہی لے لیں گے، اور جو اس طرح کے آیات آئیں گے اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا۔ اگلا حصہ ہم دیکھ لیں تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیوں پیچھے نہیں پڑنا ہمیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا ہے، زیغن ہے، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا پن، ٹھیک ہے؟ جن کا دل جو ہے نا ذرا ٹیڑھا قسم کا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، جو متشابہات آیات ہیں، منہ اس میں سے، قرآن میں سے، ابتغاء الفتنہ، چاہنے کے لیے فتنہ، وابتغاء تأویلی، اور چاہنے کے لیے اس کا مطلب۔ تو کچھ لوگ کیا ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے نہ بنے کہ جن لوگوں کو دل کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کو ماننا نہیں ہوتا، تو وہ فضول بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے مطلب نکالنے میں ہی وہ لوگ لگ جاتے ہیں، اور قرآن کی بھی کچھ آیات جو بالکل کلیئر ہوتی ہیں اس کو گھما پھرا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں وہ سیکھ کے نہیں جا رہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگلی آیت کا جو حصہ آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ہے، انشاءاللہ ہمیں یہ بننا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ مضبوط ہیں علم میں، یقولون آمنا بھی، ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی آیات پر، یعنی کہ ہم بحثوں میں نہیں پڑیں گے، ہم ایمان لے آئے ہیں، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ تو اس آیت سے نصیحت کون لے گا؟ جو عقل والا ہے۔ تو پہلا کیریکٹر میں نے بتا دیا کہ اس کی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں ہے، قرآن کو کبھی بیچ سے اٹھا لیتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پچھلے دنوں مچھر والی آیات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کا قرآن میں ذکر کیا ہے تو یہودوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ مچھر کا کیوں تذکرہ کر دیا، مچھر بھی کوئی ڈسکس کرنے کی بات ہے؟ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے پوری آیت۔ تو کچھ لوگوں کو قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، کبھی بھی کلاس میں آ جائیں تو فضول سوال زیادہ کرتے ہیں۔ اب ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں کچھ پڑھا رہی ہوں، اب آپ 10 سوال وہ کریں جو آپ کی لائف سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے نا۔ اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کچھ لرن کریں، آپ کی نمازیں بہتر ہوں، آپ کا اخلاق بہتر ہو، قرآن سے کچھ اچھا اخذ کریں، ٹھیک ہے؟ جس مسئلے مسائل کا آپ سے تعلق نہیں، ابھی ہم نے پچھلے دنوں نا طلاق کے احکامات بھی پڑھے ہیں نا، ویسے تو آپ لوگ سوالات نہیں کرتے، لیکن جب ہماری لائیو کلاس ہوتی ہے نا تو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، میں بھی سامنے لائیو بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں، تو اگر آپ کو پوچھنا ہے، خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ ہے تو پوچھیں، لیکن بلا وجہ کے سوال کرنا اور استاد کا بھی ٹائم ضائع کرنا، اپنا ٹائم ضائع کرنا، کلاس کا ٹائم ضائع کرنا، یہ فضول چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں نا، اب میں اس کو راسخ کو بھی بتاتی ہوں، راسخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مضبوطی کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، اور مضبوطی یہ کہ جس کا دل جو ہے نا پختہ ہو نا، جس کا ایمان پختہ ہو، جس کا دل میں ذرا ایمان ہو، وہ اس تعلیم کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو کوئی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ آیت ہے، بہت زبردست آیت ہے، اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا۔
ہدایت کی دعا مانگنے کے لیے یہ آیت آتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب نہ آپ ٹیڑھا کریں ہمارے دل کو بعد اس کے جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور آپ عطا کیجئے ہمیں اپنی طرف سے رحمت۔ تو یہ جو دعا ہے نا ہم سب کو ہر وقت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم جو دین کی طرف آ رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی شیطان آ جائے اور ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں اور ہم وہ راستہ اللہ نہ کرے چھوڑ دیں، تو ہمیں یہ دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کیا کریے، دین پر جما دیجئے، ہمارا دل جو ہے نا اسلام سے پھرے نہیں، جس تعلیم کو ہم لے کر آئے ہیں اور جو سیکھ رہے ہیں اس پر ہم کیا ہو جائیں، کمیٹڈ ہو جائیں، اور یہ واقعی آخری لمحے تک ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس راستے سے پھر نہ جائیں۔ تو آپ لوگ بھی بالکل، ویسے تو الحمدللہ بورن مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا، ہدایت کا راستہ اپنے لیے چنتے ہیں نا، جیسے کہ قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، تو شیطان جو ہے نا اور چوکنا ہو جاتا ہے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس راستے کی طرف نہیں آؤ، قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھو، کیونکہ جب ہم قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں نا، ہم اللہ کی پہچان رکھنے لگتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں بہتر ہونے لگتی ہیں، تو شیطان کو پھر کیا آتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو پھر شیطان اور زیادہ بہکاتا ہے۔ تو یہ دعا بہت زیادہ کریں، ہم سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم کسی گناہ میں ہوں یا ہم کسی راستے سے بھٹک گئے ہوں، اور اللہ نہ کرے موت غلط حالت میں آئے گی نا تو بہت کباڑا ہو جائے گا ہمارا اللہ معاف کرے بہت نقصان ہو جائے گا کہ ہم جس حال میں مریں گے نا، اللہ نہ کرے کسی گناہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے موت آ جاتی ہے تو ہم اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ہم وہی گناہ کی محفل میں تھے، گانا سنتے سنتے خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو ہمیں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ہمارے منہ سے گانا نکل رہا ہوگا، کیا تباہی ہوگی پھر ہماری۔ تو خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے انسان کا، واقعی یہ دعا کرے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، کسی گناہ کے کام میں غصہ کر رہی ہوں یا اپنے میں کوئی غلط سوچے ہیں میرے اندر اور دل کا حال برا ہوا ہوا آ جاتا ہے فرشتہ لینے کے لیے روح، تو ایسا دل لے کر جائیں گے اللہ کے پاس۔ تو یہ دعا کریں کہ اے ہمارے رب نہ پھیریے ہمارے دل کو اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے۔ اور آخری کا یہ جو لفظ ہے نا انک انت الوہاب، اف اللہ، یہ کیا اللہ کی کوالٹی ہے، وہاب، بہت عطا کرنے والے۔ اللہ کی عطا جو ہے نا وہ بے حساب ہے۔ تو انک انت الوہاب، یہ انک انت الوہاب کا جو ٹکڑا ہے نا آپ کسی بھی دعا کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ سے جب بھی آپ دعا کرو تو اس کی تعریف اور تحمید اور پاکی بیان کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی محبت فیل ہوتی ہے، ہمارے مانگنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اور اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی صفات کو مانتے ہوئے اور ان پر ایمان لاتے پر دعا کر رہا ہے، پھر دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب دعا کر رہے ہو اور آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ یہ دے دے وہ دے دے، پھر آپ اللہ کو اللہ کا واسطہ دیجئے، انک انت الوہاب، کیونکہ آپ تو عطا کرنے والے ہیں نا۔ اتنا پیارے یہ جو الفاظ وہاب لفظ، ذرا بول کے تو دیکھیں، آپ انجوائے نہ کریں تو مجھے بتائیے گا، آپ انجوائے کریں گے؟ وہاب بولیں اپنے دل میں، وہاب، مٹھاس کے ساتھ بولیں، فیل کریں کہ کتنا عطا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جو انسان ہدایت مانگ رہا ہے اس کو عطا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ دعا پتہ ہے آپ کو کون سی ہے؟ کہ جب بندہ اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ انسان اپنا سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر انک انت الوہاب کو یاد رکھیے گا۔ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ لفظ کہ چھوڑنے کا دل نہیں ہو رہا، بہت مزہ آتا ہے اللہ کو ایسے بولنے میں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے۔ قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ دن ایک ایسا ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ آپ کو شک ہے کوئی؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا عقیدہ کس چیز پر ہے؟ آمنت باللہ، وہی جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے۔ جب پتہ ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، عمل کیا کہتے ہیں ہمارے؟ عمل سے لگتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں گی اور مجھے جواب دینا ہوگا۔ تھوڑی سی پریکٹس آپ لوگ یہ کریں، نماز پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کر، جو نماز میں قیام کی حالت ہوتی ہے نا، کہا یہ جاتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ایسے ہی اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، اور جس انسان کا نماز کا قیام اس کے لیے آسان ہوتا ہے نا،
کل قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے نا اس کو کوئی نئی چیز نہیں لگے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل ایزیلی کھڑا ہوگا، خوف زدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں پریکٹس کر لی نا، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی اس نے پریکٹس کر لی۔ جب وہ اللہ کے آگے کھڑا ہوگا نا قیامت کے دن تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے آگے بالکل اسی طرح کھڑی ہوں جس طرح میں دنیا میں کھڑی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں یہاں کھڑی ہوں تو ایک دن میں آخرت میں بھی کھڑی ہوں گی۔ تو جب انسان یہ شوق کے ساتھ نماز پڑھے گا کیا نماز ہوگی اس کی۔ تو میں بس ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ نماز اچھی کر لیں اپنی، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو محبت سمجھیں۔ بہت مزہ آتا ہے ویسے نماز پڑھنے میں، بہت سکون کی چیز ہے، اور اتنی پیاری چیز ہے کہ کسی اور مذہب میں یہ عبادت کا کانسیپٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ ان کی نمازیں اس طرح کی ہیں ہی نہیں، سجدہ نہیں ہوگا ان کی نمازوں میں، ان کو ہماری طرح ایک روحانیت نہیں ملتی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو مذہب جو اسلام دیا ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہماری فطرت کو، روح کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے ایک جو بے چینی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے آگے جھک جائیں نا تو ہماری بے چینی دور ہو جاتی ہے، ذکر کریں اللہ کا، دل کو خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے، دل خوش ہونے لگتا ہے۔ تو یقین رکھیں اس دن کا، ہم یقین رکھیں کہ ایک دن مجھے وہاں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کریں گے۔ تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بہت وائسلی، بہت عقل مندی کے ساتھ ایک ایک لمحے کو قیمتی جان کر گزارنے والا بنا دے، کیونکہ اگلی زندگی بہرحال بہت لمبی ہے، بہت لمبی زندگی ہے جو ہماری قبر سے شروع ہوگی اور اینڈ لیس زندگی ہے، اور ایک فیصلہ ہو جائے گا کہ یا تو جنت یا جہنم، ایک فیصلہ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ دنیا کی کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی ہے نا، ہر چیز جو ہے نا آنے جانے والی ہے۔ آج صحت ہے تو کل بیماری ہے، آج اچھے حالات ہے تو کل برے حالات ہیں، آنے جانے والی چیزیں ہیں یہ ساری، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے نا ایک حالت میں رہے گی۔ تو اگر ہمارا انجام بہتر ہوگا تو انشاءاللہ ہم خوش رہیں گے، اور اگر انجام برا ہوگا تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہر دنیا کی محبت بنتی ہے، ہماری دنیا کی محبت جو ہے نا ہمیں نیکیوں میں آگے نہیں جانے دیتی۔ کیا کیا چیز ہماری محبت بن جاتی ہے؟ ہماری اولادیں ہماری محبت بن جاتی ہیں کہ ہم اولادوں کی خاطر گناہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا مال، مال سے مراد دنیا کی کوئی بھی چاہت ہے، دنیا کی کوئی بھی شہرت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری خواہش بن جاتی ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، مال کمانے کی دھن میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کیریئر کے پیچھے کہ اپنی نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم فکر نہیں کرتے کہ میں قرآن کا علم بھی سیکھ رہی ہوں یا نہیں سیکھ رہی ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ ہم نے دنیا کی تعلیم کے لیے میٹرک تو سبھی کرتے ہیں، میٹرک کے بعد آپ نے انٹر بھی کر لیا، بیچلر بھی کر لیا، 14 سال اور نرسری اور ان ساروں کو ملا کے 17 سال تو ہر انسان اپنی دنیاوی تعلیم کو دے ہی رہا ہے۔ 17 سال، کین یو امیجن، 17 سال! اور کیسے سال ہوتے ہیں وہ؟ کمیٹڈ، ریگولر بیس پہ آپ اسکول جاؤ، ریگولر بیس پر آپ کو ہر چیز کی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، پیپرز دینے ہیں، اور پھر کہیں جا کر آپ کو بیچلر کی ڈگری ملتی ہے۔ 17 سال کا حساب میں نے لگایا اور بالکل صحیح لگایا ہے۔ تو اگر ہم 17 سال میں سے پھر اچانک کہتے ہیں کہ چلو ابھی بیچلر کے بعد آپ 1 سال قرآن کو دے دو، اس 1 سال میں ہم کتنے بہانے کرتے ہیں کہ اب آج شادی ہے تو آج چھٹی کر لیتے ہیں، آج یہ ہو رہا ہے تو آج چھٹی کر لیتے ہیں، آج ذرا سا کھانسی نزلہ ہو گیا تو چھٹی کر لیتے ہیں۔ پتہ ہے اسکول میں جو کھانسی نزلہ ہوتا ہے تو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اگر وہ بہانے کرتے ہیں نا ہم سیدھا کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں اتنی سی بات ہے تم چھٹی کرو گی، اور یہی بچے قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں اور بیمار ہو جائیں تو ہم ان کو چھٹی کرا دیتے ہیں۔ مطلب ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، ہم سب جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود دیکھ لیں ہم اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں۔ جہاں قرآن کی تعلیم کی بات آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں کتنی آسانیاں ہیں، آپ سب کس طرح سے بیٹھے ہیں ابھی؟ میں خود بول رہی ہوں، میں بیٹھ کر آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہوں، بڑے آرام سے پڑھا رہی ہوں، اور بہت ایزی لگ رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں لگ رہی، بس ایک موبائل اٹھایا ویسا لگ رہا ہے جیسے ہم فون پر بات کرتے ہیں۔ سر میں اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، الحمدللہ اتنا بڑا کام ہے یہ کہ ہم آرام سے بیٹھ کر رہے ہیں، اتنی آسانیاں ہیں، اس کے باوجود ہم نان سیریس ایٹیٹیوڈ شو کریں۔ لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ جو آ رہے ہیں الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، سدرا ہیں، ہرا ہیں، اور اسی طرح میری خالہ ہیں یہاں پر، تو خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ لوگ پابندی سے آ رہے ہیں، تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے چنا ہے آپ کو اس کام کے لیے، الحمدللہ۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف لے کر آئیں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کریں، اپنے گھر کا ماحول بدلیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ جو چیزیں سالوں سال چلی آ رہی ہیں اس چیزوں کو ختم کریں کہ نہیں اب ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے۔ اگر نمازیں نہیں پڑھی جا رہی گھر میں، فجر کے لیے ابھی بھی نہیں اٹھا جا رہا تو ماحول بنائیں، آپ روشنی کر دیں اس وقت گھر میں، شوہر نہیں اٹھ رہے تو آپ اٹھائیں، آپ کو دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ دین کا علم۔ اور اگر ہم جنت میں جائیں گے تو کیا ہمیں مزہ آئے گا کہ ہمارے شوہر نہ آئے ہمارے ساتھ جنت میں؟ ہم سب کو لے کر جائیں گے نا جنت میں، ہم جا رہے ہیں ہماری اولادیں نہ آئیں
ہم سب ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. تو یہ آیت دیکھیے کہ تمہیں یاد رکھو ہرگز کام نہیں آئے گا اس دن نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد. اور کتنی بڑی حقیقت ہے. آپ دیکھیں ہم جب مرتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ آئے ہیں دنیا میں اور خالی ہاتھ جائیں گے. کچھ لے کر نہیں جا سکتے ہم. پھر بھی ہم انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حاصل ضرور کریں ضرور. آپ اگر کچھ ارننگ کرتے ہیں ضرور کریں. منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. لیکن نیت اچھی کر لیں کہ یہ حلال کما رہی ہوں اپنے بچوں کو کھلا پلا رہی ہوں تو یہ میرے لیے اجر ہے. اور اس چیز میں مجھے اتنا نہیں کھو جانا کہ اگر مجھے ابھی کوئی آرڈر آ رہا ہے تو اس کو ڈسپیچ کرنے میں اتنا ٹائم لگا دوں کہ میری اثر کی نماز ادا ہو جائے. یا میں اگر کچھ کپڑوں کا کام کرتی ہوں تو میں بوتیک جا رہی ہوں اور ڈفرینٹ چیزیں بھی ڈیزائننگ کر رہی ہوں تو میں شاپنگ میں اتنا لمبا چلی جاؤں کہ میری نمازیں ڈسٹرب ہو جائیں. اور اگر میں قرآن کا علم سیکھ رہی ہوں تو نہیں, میں نے اگر کمٹڈ کر لیا کہ مجھے ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو 3:30 سے 4:30 ٹائم نکالنا ہے تو نکالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا دل نہیں ہو رہا تو میں نہیں نکالوں گی ٹائم. اپنے آپ کو کہیں میں نکال سکتی ہوں, کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ دل اور ارادہ جہاں شامل ہو جائے وہاں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اپنے آپ سے کمیٹڈ ہو جائیں, وعدہ کریں اپنے آپ سے اور کر کے دکھائیں کہ کر سکتے ہیں ہم بہت کچھ. ٹھیک ہے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا, جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پچھلی تاریخ کی ایک آیت بتا رہے ہیں کہ فرعون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد, کافروں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ انسان دنیا میں اگر کوئی کافر ہے اور وہ دنیاوی طور پہ جو بھی کچھ کر لے اور کمائی کر لے, کچھ بھی دنیا کو ارن کر لے, شہرت حاصل کر لے, پیسہ کما لے, کچھ بھی کر لے, لیکن ایسے انسان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے. کیونکہ اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے اور اس نے اللہ کی پسند کی زندگی نہیں گزاری, اپنی منمانی زندگی گزاری ہے. تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ایک بہت بری جگہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں لے لیں گے کیونکہ ایک آیت جو آ رہی ہے قد کانت والی, وہ ایک واقعہ ہے, وہ میدان بدر کا شاید ذکر آ رہا ہے اس کے اندر. بہت زبردست ایمان افروز آیت ہے لیکن ڈیٹیل میں چلی جائے